لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ بنی امیہ کے موضوع پر سلسلہ بیان جاری ہے۔ گزشتہ تقریر میں ہم نے ابو سفیان کے متعلق گفتگو کی۔ آج کی تقریر میں انشاءاللہ معاویہ کا تذکرہ کیا جائے گا۔ معاویہ جو کہ ابو سفیان کا بیٹا تھا، اس کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا کہ جو اسلامی روایات میں طلقاء کا خاندان کہلایا جاتا ہے۔ طلقاء عربی لفظ ہے جو طلیق کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ افراد کے جو آزاد کر دیے گئے، جنہیں آزاد کر دیا گیا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر جب ان لوگوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فاتح مکہ تھے، اور اگر چاہتے تو بنی امیہ کے ان افراد کو قتل بھی کر سکتے تھے، گرفتار بھی کر سکتے تھے، غلام بھی بنا سکتے تھے، مگر آپ نے کہا اذهبوا وانتم الطلقاء، کہ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ نے انہیں معاف کر دیا، آپ نے انہیں آزاد کر دیا۔ لہٰذا اس کے بعد سے یہ جو خاندان ہے، اور اس قسم کے دوسرے خاندان بھی تھے کہ جو طلقاء کے نام سے مشہور تھے۔ طلقاء کے متعلق علامہ مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں یہ عبارت درج کی ہے کہ جسے ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ علامہ مودودی لکھتے ہیں، طلقاء سے مراد مکہ کے وہ خاندان ہیں جو وقت آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دعوت اسلامی کے مخالف رہے۔ فتح مکہ کے بعد حضور نے انہیں معافی دی اور وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت معاویہ، ولید بن عقبہ اور مروان بن حکم وغیرہ انہی معافی یافتہ خاندان کے افراد تھے، اور عبداللہ ابن ابی سرحہ تو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ سامعین، یہ عبارت جو ہے وہ علامہ مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے پیج نمبر 100 پہ درج کی ہے۔ لہذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاویہ جو تھا اس کا تعلق طلقاء کے خاندان سے تھا، اور یہ وہ خاندان ہیں کہ جو اپنے آخری وقت تک، اور انہوں نے پوری کوشش کر لی بدر و احد و خندق میں، اور اس کے بعد میں جب وہ اپنی پوری کوشش کر کے ہار گئے تو فتح مکہ کے موقع پر کہ جب ظاہری اور مادی نقطہ نظر سے ان کے پاس کچھ نہ بچا اور وہ انتہائی کمزور اور ضعیف و لاغر ہو گئے، اور کسی بھی قسم کی مخالفت کی استعداد ان میں باقی نہ رہی، تب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس موقع پر حضرت نے انہیں آزاد کر دیا۔ اور یہ وہ افراد تھے کہ جو آخری وقت تک اپنی کوشش کی، انہوں نے اسلام اور رسول اسلام کو مٹانے کی، اور دعوت اسلامی کے وہ مخالف رہے اور اس کی انہوں نے مخالفت کی۔ اور بہرحال فتح مکہ کے موقع پر یہ لوگ ظاہری طور پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ لہٰذا علامہ مودودی نے صریح الفاظوں میں
معاویہ کا تذکرہ کیا ہے، ولید بن عقبہ کا نام لیا ہے، مروان بن حکم کا نام لیا ہے کہ یہ تمام افراد وہ تھے کہ جو انہی لوگوں میں سے تھے کہ جنہیں طلقاء کہا جاتا ہے، کہ جو آخری وقت تک حضرت کے اور اسلام کے دشمن رہے اور فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام کا ظاہری طور پر اعلان کیا، اور اپنی جان بچانے اور قتل ہونے اور گرفتاری سے بچنے کے لیے مصلحت کی بنیاد پر منافقانہ طریقے سے ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، کہ ان کے دلوں میں تو اسلام کسی بھی طریقے سے داخل نہ ہوا، لیکن زبان پر ظاہری طور پر انہوں نے اس کا اسلام کا اعلان کیا، اظہار کیا، تاکہ ان کی جانیں محفوظ ہو جائیں اور انہیں گرفتار نہ کیا جائے۔ بہرحال تو یہ پہلی عبارت تھی کہ جو معاویہ کے متعلق ہم نے علامہ مودودی کی پیش کی، کہ جس میں انہوں نے معاویہ کو خاندان طلقاء سے قرار دیا ہے، کہ وہ افراد کہ جو حضرت نے جنہیں آزاد کر دیا تھا، جنہیں قتل نہ کیا، گرفتار نہ کیا، اور آخری موقع پر یہ لوگ آزاد کر دیے گئے۔ اب ایک دوسری عبارت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، کہ جو مولوی عبد الوحید خان صاحب کی ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب سرگزشت معاویہ میں معاویہ کی بہت ساری ایسی صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ جس سے اس کے کردار پر اچھی طریقے سے روشنی پڑتی ہے اور اس کی حقیقت اچھے طریقے سے واضح ہو جاتی ہے۔ پہلے ہم وہ عبارت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں مختصر سا تبصرہ۔ وہ لکھتے ہیں، معاویہ ایسے بد کردار، خائن، مکار، فریبی، بے غیرت، ظالم، بدعتی، قاتل، مجہول النسب اور جھوٹے انسان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کاتب وحی تھا، قرآن پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ دراصل سفید جھوٹ پر مبنی یہ روایت معاویہ پرست لوگوں کی اختراع ہے۔ یہ جو عبارت ہے یہ انہوں نے اپنی کتاب سرگزشت معاویہ کے پیج نمبر 51 پر لکھی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس عبارت میں انہوں نے معاویہ کی بہت ساری ایسی صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ جس سے اس کے کردار کو اچھی طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ کیسا انسان تھا۔ انہوں نے اسے بد کردار، خائن یعنی خیانت کرنے والا، مکار، فریبی، بے غیرت، ظالم، بدعتی، قاتل، مجہول النسب۔ مجہول النسب یعنی جس کا حسب و نسب معلوم نہ ہو، جس کے حسب و نسب کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اسی کا بیٹا تھا، کیونکہ ہم نے وہ عبارتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ جس میں ان کے حسب و نسب کے بارے میں کیا حقائق ہیں اور علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اور جھوٹا انسان، اس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جو صفات کا حامل جو معاویہ ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ وہ کاتب وحی تھا، یعنی عام طور پر لوگوں میں معاویہ کے بارے میں جب اس کے فضائل اور مناقب بیان کیے جاتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اسے محترم سمجھتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں اور اسے خلیفۃ المسلمین، خال المومنین اور کاتب وحی جیسے القاب سے نوازتے ہیں۔ تو یہ تمام القاب کا مطلب کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ معاویہ کو حضرت نے وحی کے لکھنے پر مامور کیا تھا، اور آخری زمانے میں کچھ عرصے تک اس نے وحی کو لکھا، اور وہ بعد میں جیسا کہ خلیفہ جب بن گیا تو اس دور میں بھی اور آج تک اس کے ماننے والے اسے خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا خلیفہ، ایسے لقب سے بھی نوازتے ہیں، اور خال المومنین اس قسم کے القاب بھی دیتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام باتیں کہنا دراصل، اور خاص طور پر کاتب وحی کہنا، یہ دراصل قرآن پر ظلم کرنے جیسا ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسی پاک و پاکیزہ کتاب ہے کہ ایون اس کے لکھنے پر بھی مامور جن افراد کو کیا گیا، خدا و رسول نے ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر ان کے پاس یہ ذمہ داری دی، اور وہ ایسے افراد نہیں ہو سکتے کہ جو معاویہ جیسے ہوں۔ تو قرآن جو کہ ایک پاک و پاکیزہ کتاب ہے، اس کو صرف لکھنے پر بھی اس بات کا خیال رکھا گیا کہ ایسے افراد کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ جن کا اخلاق، جن کا کردار پاک و پاکیزہ ہو۔ لہٰذا معاویہ کو کاتب وحی کہنا دراصل یہ قرآن پر ظلم کرنا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کاتب وحی اور اس قسم کی جو دوسرے القاب والی جو روایات ہیں، یہ تمام کے تمام دراصل سفید جھوٹ ہیں، یہ انتہائی واضح اور کھلا ہوا جھوٹ ہے، اور
یہ تمام روایتیں جو ہیں وہ ان لوگوں کی ہیں کہ جو معاویہ کی پرستش کرتے ہیں، معاویہ کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے خلیفۃ المسلمین، خال المومنین، کاتب وحی وغیرہ کے القاب سے نوازتے ہیں، اور یہ سب ان لوگوں کی روایتیں جو ہیں بنائی ہوئی جھوٹی گھڑی وضعی روایتیں ہیں کہ جو انہوں نے بنائی ہیں، جو انہوں نے خود اپنی طرف سے اسے بیان کیا ہے۔ بہرحال یہ تو تھی مولوی عبدالوحید خان صاحب کی عبارت۔ اب ہم جو عبارت اور جو واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اسے لکھا ہے، اور جیسا کہ سامعین جانتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل اہل سنت والجماعت حضرات کے جو 4 فرقے ہیں ان میں سے حنبلی فرقے کے بانی ہیں اور ان کے قائد اور سید و سردار ہیں، لہٰذا ان کی جو کتاب ہے مسند امام احمد ابن حنبل یہ حدیث کی کتابوں میں مستند اور معتبر مانی جاتی ہے، اور اسی دور میں لکھی گئی کہ جس دور میں سیاہ ستہ کی تالیف ہوئی اور صحیح بخاری و صحیح مسلم و ترمذی وغیرہ نے اپنی اپنی جو کتابیں حدیث کی لکھیں، اسی دور میں امام احمد ابن حنبل نے بھی اپنی مسند لکھی کہ جس میں احادیث کو جمع کیا انہوں نے، اور ان کا تعلق بھی 30 صدی ہجری سے تھا۔ امام بخاری، امام مسلم وغیرہ کے یہ ہم عصر تھے، انہی کے دور میں گزرے۔ بہرحال تو ان کی کتاب میں وہ لکھتے ہیں یہ واقعہ، وہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن بریداس سے انہوں نے یہ واقعہ درج کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں اپنے والد کے ساتھ معاویہ کے شاہی دسترخوان پر مدعو تھا۔ کھانے سے پہلے شراب لائی گئی جسے معاویہ نے پی، اور اس نے ایک جام میرے والد کی طرف بڑھایا۔ میرے والد نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا ہے میں اس سے کوسوں دور رہتا ہوں۔ یہ سن کر معاویہ نے ایک زوردار قہقہہ بلند کیا اور کہا، اے احمق، رسول کا حکم حرمت تجھے مبارک، میری نظر میں تو شراب سے زیادہ محبوب اور سرور بخش دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کو جیتے جی جنت کی سیر کرا دیتی ہے۔ اور سامعین یہ جو واقعہ ہے یہ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کے 5th والیوم کے پیج نمبر 347 پہ درج کیا ہے۔ لہذا سامعین دیکھ رہے ہیں ہم کہ اس واقعے میں باقاعدہ یہ بات ثابت ہو رہی ہے، اور جو ہماری یا ہمارے کسی عالم دین کی کتاب سے نہیں بلکہ مسند امام احمد ابن حنبل کی روایت کے مطابق کہ معاویہ جو تھا وہ شراب پیا کرتا تھا اور اپنے مہمانوں کو شراب پلایا کرتا تھا، اور جب مہمان اس سے انکار کرے اور اس بات کا ذکر کرے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے اور اسلام میں یہ حرام ہے، تو وہ اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ یعنی دیکھیے، اور مذاق اڑانا اور انکار کرنا یہ دراصل وہی بات ہے کہ ایک ہوتا ہے برا کام کہ جو برا کام کرنے سے انسان گنہگار ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے اس برے کام کی برائی کو قبول نہ کرنا اور اس کی حرمت کے بارے میں مذاق اڑانا اور اس کی حرمت کا انکار کرنا، تو جو کہ انسان کو دین سے ہی خارج کر دیتا ہے۔ کیونکہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ایک ہوتا ہے بے نمازی، وہ بے نمازی گنہگار ہے جب تک کہ وہ یہ بات مان رہا ہے کہ ہاں نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھنا اچھی بات ہے، اس کے باوجود وہ نہیں پڑھتا، وہ بے نمازی ہے، وہ گنہگار ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جو نماز کا ہی انکار کر رہا ہوں، جو نماز کا مذاق اڑائے، جو نماز کا انکار کرے اور یہ کہے کہ نہیں نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، نماز کا جو سرے سے انکار کر دے، تو ایسا انسان جو ضروریات دین کا انکار کرتا ہو، جیسا کہ ہم نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے موضوع کے تحت بھی اس کا تذکرہ کیا تھا، تو ایسا انسان جو ضروریات دین کا انکار کرتا ہو وہ دین کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، اب وہ گنہگار نہیں رہتا بلکہ وہ کافر و مشرک بن جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ شراب وہ پیتا تھا اور پلاتا تھا بلکہ شراب کی حرمت کا انکار بھی کرتا تھا اور مذاق اڑاتا تھا، اور کوئی اگر اس سے کہے کہ حضرت نے اسے حرام قرار دیا ہے تو وہ کہتا تھا، اے احمق یعنی بیوقوف، یہ جو حکم حرمت ہے، یہ حرام کیے جانے کا جو حکم ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تجھے مبارک، مجھے قبول نہیں ہے، میں نہیں مانتا، میری نظر میں تو یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہے، اور میرے خیال سے یہ دنیا کی سب سے زیادہ مزہ دینے والی شے ہے، سرور بخش ہے،
میرے لیے محبوب ہے، مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ مزہ دینے والی شے یہی ہے، کیونکہ یہ انسان کو جیتے جی جنت کی سیر کرا دیتی ہے۔ لہذا سامعین، اب اس کے بارے میں مزید وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل صاف سا واقعہ ہے کہ جس میں بالکل اہم ترین حقائق خود بخود ثابت ہو رہے ہیں، اور وہ ہمارے یا کسی عالم دین کی کتاب سے نہیں، بلکہ خود مسند امام احمد ابن حنبل میں امام احمد ابن حنبل نے اس واقعے کو درج کیا ہے۔ لہذا وہ افراد کے جو معاویہ کو خلیفۃ المسلمین، خال المومنین، کاتب وحی کہہ کر اس کی عزت اور احترام کرتے ہیں اور اس سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ تمام افراد کے لیے یہ واقعہ، یہ عبارت بہت قابل غور ہے، اور انہیں غور کرنا چاہیے کہ ان کے عقائد کیا ہیں اور وہ کیا مان رہے ہیں۔ بہرحال، اب جب جیسا کہ ہم نے بتایا کہ پہلی خلافت اور دوسری خلافت کے دوران میں، اور ایون تیسری خلافت کے دوران میں بھی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان وغیرہ نے شام میں معاویہ، اس کے بڑے بھائی یزید کو گورنر کی حیثیت سے مقرر کیا تھا۔ صوبہ شام کے عامل اور اس کے گورنر جو تھے، یہ پہلے معاویہ کا بڑا بھائی یزید تھا، اور پھر بعد میں اس کے انتقال کے بعد میں معاویہ بنا۔ اس طریقے سے بنی امیہ کے خاندان کو، ابو سفیان کی اولاد کو ان افراد نے شام کا گورنر بنا کر، شام کا عامل بنا کر کثیر عرصے تک شام جیسے وسیع و عریض و زرخیز و شاداب ملک کی حکومت ان کے ہاتھوں میں دے دی۔ تو جب حضرت عمر اپنی خلافت کے دوران میں جس وقت شام میں اپنے گورنر معاویہ کی باز پرس کے لیے اور اس کی ملنے کے لیے دمشق پہنچے، تو اس کی شاہانہ ٹھاٹ باٹ اور تاجدارانہ چمک دمک دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے، اور ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، ھذا کسریٰ العرب، یعنی یہ تو عرب کا کسریٰ ہے۔ کسریٰ دراصل ایران کے بادشاہ کا نام تھا، اور اس دور میں جو دو سپر پاورز تھے، ایک تھا ایران اور دوسرا تھا روم۔ تو ایران کے بادشاہ کا نام کسریٰ تھا، اور روم کے بادشاہ کا نام قیصر تھا، اور یہی وہ قیصر اور کسریٰ ہیں کہ جو اس دور میں سپر پاورز اور وہ حکومتیں کہ جو سپر پاورز کہلائی جاتی تھیں، ان کے بادشاہ تھے۔ تو جس طرح ایران کا بادشاہ کسریٰ جس شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے رہا کرتا تھا اور جس عیش و عشرت سے رہا کرتا تھا، اسی طریقے سے معاویہ شام میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، اور اسے دیکھ کر حضرت عمر نے باقاعدہ ان کے زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا کہ یہ تو عرب کا کسریٰ ہے، یعنی جس طرح کسریٰ ایران میں کسریٰ ہے، کسریٰ جو ایران کا بادشاہ ہے، جس طرح اسی طرح ہم قوم عرب میں، ہم عربوں کے درمیان میں یہ جو معاویہ ہے، وہ ہم عربوں کا کسریٰ، یعنی ہم عربوں کے درمیان میں اس کی حیثیت، اس کی مثال بالکل ویسی ہی ہے جیسی کسریٰ ایرانیوں میں۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے باقاعدہ معاویہ کو کسریٰ سے تشبیہ دی ہے، اور ان کا یہ جملہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا رہنا سہنا، اس کا طور طریقہ، اس کی زندگی گزارنے کا انداز، اس کا محل، اس کا کھانا، اس کے کپڑے، یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ بالکل بادشاہوں کی طرح تھی، اور وہ بھی وہ بادشاہ کہ جو اس وقت اور اس دور کے سپر پاورز تھے۔ لہٰذا اس بنیاد پر ہم دیکھیں گے کہ اسلامی خلافت، مسلمانوں کا خلیفہ ہونا، جو کہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت و جانشینی تھی، کیا یہ اس سے موضوع ہیں؟ یہ تمام باتیں کیا اس سے میچ کرتی ہیں؟ کیا یہ باتیں اس قابل ہیں کہ ان ہستیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ یا خلیفہ کا گورنر، یا بعد میں یہ جب خود خلیفہ بن گیا تو کیا یہ خلیفہ کی شان ہے اس خلیفہ کی کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب و جانشین ہو، کہ جنہوں نے اپنی زندگی انتہائی سادہ طریقے سے گزاری، اور جنہوں نے انتہائی دنیا میں قناعت پسندی سے کام لیا، اور انتہائی زاہدانہ زندگی دنیا میں گزاری،
اور آپ ایک سخت کھردری چٹائی پر بیٹھا کرتے تھے اور موٹا جھوٹا کھانا آپ نے 2 وقت پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا، اور انتہائی سادہ غذا اور انتہائی سادہ کپڑے. تو یہ جو سادگی والی زندگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کیا ان کی نیابت، ان کی جانشینی ایسے افراد کو زیب دیتی ہے کہ جو بادشاہوں کی طرح زندگی گزاریں؟ اور آیا وہ افراد کہ جنہوں نے اپنی زندگی بادشاہوں کی طرح گزاری، کیا حقیقی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے اور ان کے نائب تھے؟ نہیں، بالکل نہیں. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی جانشین تھا اور جو ان کا حقیقی نائب اور ان کا حقیقی خلیفہ تھا، اس کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے وہی طرز زندگی اختیار کی کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. لہٰذا حضرت علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اپنے لیے خود کا مکان تک نہیں خریدا، اور آپ اپنے آخری وقت تک کرائے کے مکان میں رہا کرتے تھے، اور آپ کا لباس کھدر کا ہوا کرتا تھا اور بالکل ان افراد کی طرح ہوا کرتا تھا کہ جو اس زمانے میں فقراء اور مساکین اور انتہائی غریب اور پست طبقے سے جن کا تعلق ہوا کرتا تھا. کھدر کا لباس آپ پہنتے تھے، اور آپ کی غذا جو کی 2 سوکھی ہوئی روٹی، جو آپ کی زندگی بھر کا معمول رہا کہ آپ نے زندگی بھر سوائے جو کی 2 سوکھی ہوئی روٹیوں کے اور کچھ نہیں کھایا. اور جب آپ کی اولادیں آپ کو زیادہ فورس کرتی تھیں تو کبھی تھوڑا سا نمک یا کبھی تھوڑا سا دودھ. یہ تھی وہ زندگی کہ جو اس حقیقی اور اصلی نائب اور جانشین رسول کی تھی، کہ جس نے اپنے طرز زندگی سے ہی یہ ثابت کر دیا کہ میں ہی وہ حقیقی اور اصلی نائب ہوں اور جانشین ہوں اس رسول کا کہ جس کی طرز زندگی ویسی ہی تھی کہ جس کی پیروی میں کر رہا ہوں. بہرحال سامعین کرام، اس واقعے کے بعد حضرت عمر مسلمانوں سے اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے کہ تم لوگ قیصر و کسریٰ کی عیاریوں اور مکاریوں کا افسانے تو بڑے زور و شور سے بیان کرتے ہو، لیکن یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ تمہارے یہاں بھی معاویہ ایسا شخص موجود ہیں؟ یعنی وہ باقاعدہ لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا کرتے تھے کہ یہ جو قیصر و کسریٰ کی شاہانہ ٹھاٹ باٹ چمک دمک اور ان کی عیاریاں اور مکاریاں جو تم لوگوں کے درمیان میں مشہور ہیں، جس کا تم تذکرہ کیا کرتے رہتے ہو اور ان کا ذکر کرتے رہتے ہو، تو یہ تم کیوں بھول جاتے ہو کہ انہی سے ملتا جلتا شخص اور انہی کے جیسا ایک انسان تمہارے درمیان میں بھی موجود ہے، جو کہ معاویہ ہے، جو شام میں بالکل اسی طریقے سے زندگی گزار رہا ہے. بہرحال سامعین، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو دونوں باتیں، یہ اس سے پہلی والی بات عبارت اور وہ حقیقت جو ہم نے بیان کی کہ جب آپ دمشق گئے حضرت عمر اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کسریٰ ہے عرب کا، اور یہ جملے کہ کیوں نہیں دیکھتے کہ تمہارے یہاں بھی معاویہ موجود ہے، یہ اس کے حوالے ملاحظہ فرمائیں. یہ پہلی بات جو ہے وہ کتاب الاستیاب کے فرسٹ والیوم کے پیج نمبر 253 پر موجود ہے، اور کتاب البدایہ والنہایہ کے 8 والیوم کے پیج نمبر 125 پر موجود ہے. حضرت عمر کا دمشق جانا اور معاویہ کی شاہانہ ٹھاٹ باٹ دیکھ کر کہنا کہ ھذا کسریٰ العرب، اور حضرت عمر کا یہ کہنا کہ یہ تم قیصر و کسریٰ کا کیا ذکر کرتے ہو، تمہارے درمیان میں اس سے ملتا جلتا شخص معاویہ بھی موجود ہے. یہ جو ہے یہ تاریخ کامل ابن اسیر کے 3rd والیوم کے پیج نمبر 216 پر یہ حقیقت موجود ہے. لہذا سامعین، دیکھ رہے ہیں ہم کہ یہ دونوں حقائق جو ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، ان سے پہلی بات تو یہ ثابت ہو رہی ہے کہ معاویہ شام میں بالکل بادشاہوں کی طرح، اور وہ بھی ان بادشاہوں کی طرح کہ جو اس دور میں سپر پاورز تھے اور بہت بڑی وسیع و عریض سلطنت کے بادشاہ تھے، ان کی طریقے سے زندگی گزارا کرتا تھا. اور اس کا اعتراف باقاعدہ حضرت عمر نے کیا، کبھی اسے عرب کا کسریٰ کہہ کر، کبھی لوگوں سے یہ کہہ کر کہ قیصر و کسریٰ کے بارے میں تم کیا بات کرتے ہو، تمہارے درمیان میں بھی ان سے ملتا جلتا شخص موجود ہے جو کہ معاویہ ہے. اور یہ تمام باتوں سے پھر جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ صرف طرز زندگی سے ہی انسان کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی جانشین اور ان کا حقیقی اور اصلی نائب کون ہو سکتا تھا. آیا وہ معاویہ کہ جس کا طرز زندگی اور جس کی زندگی گزارنے کا طریقہ بالکل بادشاہوں کی طرح تھا،
یا حضرت علی علیہ السلام کہ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سنت اور سیرت کی پیروی کی اور آپ کی طرح سادہ زندگی گزاری۔ اب اس کے علاوہ ایک اور قابل ذکر بات وہ یہ کہ حضرت عمر کا دستور تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے عاملوں کی، اپنے گورنروں کی سختی سے باز پرس کیا کرتے تھے، سختی سے محاسبہ کیا کرتے تھے، ان سے سختی سے حساب کتاب لیا کرتے تھے، اور جہاں کہیں کوئی کھوٹ ان کو نظر آتی تھی یا کچھ ان کو کسی کے بارے میں شک و شبہ ہوتا تھا تو اسے فوراً اس عہدے سے برطرف کر دیتے تھے اور اس کو معزول کر دیتے تھے۔ مگر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ شام میں جا کر یہ تمام چیزیں ملاحظہ کرنے کے باوجود حضرت عمر نے نہ معاویہ کو معزول کیا، نہ عہدے سے برطرف کیا، اور نہ کسی قسم کی سختی اور باز پرس اور محاسبہ کیا، بلکہ الٹا اس کی تعریف کی، اور بعد میں بھی لوگوں کے درمیان میں اس کی تعریف کرتے رہے، جو کہ اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ دراصل ان کی پالیسی کے مطابق کام ہو رہا تھا، اور وہ جو چاہتے تھے وہی ہو رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ صوبہ شام میں کہ جو مرکز اسلام مدینہ سے دور تھا بہت، ایک ایسی متوازی حکومت قائم کی جائے، ایک ایسی حکومت کی بنیاد ڈالی جائے کہ جس کے سربراہ، جس کے حاکم، جس کے گورنر اور جس کو چلانے والے ایسے افراد ہوں کہ جن کا تعلق پہلے تو بنی امیہ سے ہو اور پھر وہ حضرت علی علیہ السلام اور بنی ہاشم کے سخت ترین دشمن ہوں، تاکہ کل کو اگر کہیں خدا کہیں بنی ہاشم کی اور خصوصاً حضرت علیہ السلام کی خلافت لوگوں نے قبول کر لی، اور خلافت کہیں اگر بفرض محال بنی ہاشم کے پاس اور حضرت علیہ السلام کے پاس چلی بھی گئی تو کل کو یہ صوبہ شام کی متوازی حکومت جو ہے ان کی مخالفت کریں، ان سے جنگ کریں، ان سے قتال کرے۔ یہ جو پالیسی تھی، یہ جو پلاننگ تھی، یہ بالکل ہو بہو ویسے ہی ہو کر رہی کہ جیسا انہوں نے چاہا۔ اور حضرت عثمان کے بعد میں جب حضرت علیہ السلام کو تمام امت مسلمہ نے خلیفہ چہارم کے طور پر قبول بھی کر لیا، مان بھی لیا، اس کے باوجود معاویہ نے کہ جو صوبہ شام کا اس وقت گورنر تھا، اس نے حضرت علیہ السلام کی خلافت کو قبول نہ کیا، اس کا انکار کیا اور آپ کی مخالفت کی، آپ سے جنگ کی، اور اپنی انتہائی منظم سازشوں کے ذریعے آخرکار مسجد کوفہ میں عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کہ جس کا تعلق فرقہ وہابیہ کی قدیم صورت کہ جو فرقہ خارجی کہلایا جاتا تھا، اور قدیم دور میں انہیں خارجی ان افراد کو کہا جاتا تھا کہ جو دین سے نکل چکے تھے، خارج ہو چکے تھے، ان لوگوں کے بچے کچھ وہ 9 افراد کہ جو جنگ نہروان میں بچ گئے تھے، ان میں سے ایک کو چن کر اس نے اپنی منظم سازش سے حضرت علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں شہید کرا دیا۔ بہرحال سامعین، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ٹھنڈے دل سے انسان کو غور کرنا چاہیے اور اپنی نجات اور اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ آج 1400 سال بعد 1400 سال گزر جانے کے بعد ہمیں معاویہ، یزید یا بنی امیہ کہ جن کا اب نام و نشان تک مٹ چکا ہے، جن کی حکومت، جن کی قوت، جن کی طاقت سب خود ختم ہو چکی ہے، زمانہ بدل چکا ہے، اور اس جدید زمانے میں اس خاندان اور اس خاندان کی حکومت اور سلطنت کا کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں ہے، کسی قسم کا خوف نہیں ہے، تو اس کے باوجود ہمیں اس سے اور ان سے عقیدت رکھنا، محبت رکھنا کیا مانی، اور کیوں ہم اپنی آخرت کو بگاڑنے پر تلے ہوئے ہیں، اور آخر ان کو مان کر ہمیں دنیاوی طور پر کیا فائدہ ہو رہا ہے اور آخرت میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ یہ تمام چیزیں انسان کو سوچنا چاہیے۔ آج کے دور میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں قدیم زمانے میں لوگوں نے انہیں مانا، ان کو قبول کیا، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ ان کو ڈر تھا، ان کو خوف تھا، ان کی سلطنت و حکومت تھی، ان کا ظلم و جور تھا، تو ان سے ڈر کر کچھ لوگوں نے مانا، اور کچھ لوگوں نے جو مانا تو کچھ لالچ میں مانا، کیونکہ وہ اپنے ماننے والوں کو انعامات، اکرامات، رشوتیں، مال و زر، جاگیر، جائیداد وغیرہ دیا کرتے تھے۔ تو اس دور میں، اس زمانے میں جب کہ یہ بنی امیہ اور ابو سفیان اور معاویہ اور یزید اور اس کے بعد کے لوگوں کی جب حکومتیں قائم تھیں، اس دور میں لوگوں نے اگر انہیں مانا
تو اس کے دو اسباب و عوامل تھے کہ ایک تھا ڈر اور خوف اور دوسرا تھی لالچ اور غرض، اور ان دونوں بنیادوں پر اکثر لوگوں نے انہیں مانا۔ لیکن آج کے دور میں ہم یا آپ یا کوئی انہیں کیوں مانے، جبکہ نہ ان کی حکومت ہے، نہ ان کی سلطنت ہے، نہ ان کا کوئی ڈر و خوف ہے، نہ ان سے کسی قسم کی مادی دنیاوی غرض ہماری پوری ہو رہی ہے، تو پھر کیوں صرف ہم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کے جن کا تعلق آج سے گزشتہ صدیوں میں رہا اور جو ان کو مانتے چلے آئے، صرف اس لیے کہ ہم ان کے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں۔ بہرحال سامعین، اب یہ آج کی تقریر ہماری یہیں ختم کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلہ بیان کو جاری رکھا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔